بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کائنات کے ایک ایک ذرہ کے لیے جو ہستی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمیشہ ایسی محافل کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو محبت رسول ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ محبت رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تمام کائنات کی ایک ایک چیز سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کتاب الایمان میں ہے۔ میری بیٹیوں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو توجہ سے سنیں، یہ میں یہاں مخاطب ہوں اس گروپ سے۔ اس ہستی کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ ہیں، اور جس کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش ہوگی، تو ان کی بات غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اگر وہ تقاضے نہ ہونا، محبت کے سچا ہونے پہ کوسچن مارک ہے۔ تو میں 1 منٹ میں صرف ایک تقاضے کی بات کروں گا، اور جو یہاں موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ محبت کے اس تقاضے پر عمل کیجئے، اور عہد کیجئے کہ یہ جو تقاضا ابھی بتایا جا رہا ہے ہم مرتے دم تک اس پر عمل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی میں نے بات کرنی ہے، اور وہ اس ساری جو یہ حمد و نعت کی محفل تھی، اور یہ اس لیے تھی نا کہ محبت رسول ہمارے دل میں اور زیادہ پیدا ہو، تو اس کا ایک عملی پیغام میں نے آپ کو دینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دے۔ آدمی کے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی ایک آدمی جو ہر بات آگے جو اس نے سنی وہ اس نے آگے پاس آؤٹ کر دی، جو سنی آگے بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پاس کر دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کرو، اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ وہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ تو ایک فاسق تو ہے وہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، آج کا فاسق جو ہے وہ ہے آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا۔ اتنی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اتنی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، آپ بلا تحقیق اس کو آپ آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ کفا بالمرء، جس کا اردو ترجمہ جو میں نے بیان کیا کہ آدمی کے لیے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے منتقل کر دے۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے
کہ ہم کوئی بھی چیز جس کی ہمیں تصدیق اور تحقیق نہیں ہوگی ہم آگے شیئر نہیں کریں گے. یہ عہد کریں. میں آپ کو نا اپنے 2 واقعے بتاتا ہوں. کوئی 10-12 برس پہلے کی بات ہے. اس وقت واٹس ایپ ابھی نہیں آیا تھا, ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, تو میسنجر یوز ہوتا تھا. تو مجھے کسی مستند اور معتبر آدمی نے ایک خبر بھیجی, اخبار کا تراشا تھا کہ فلاں صاحب نے, غالباً وہ بڑا ایکٹیوسٹ ہے ایک ہیومن رائٹ کا, خلیل جبران یا مطلب کوئی بھی نام میرے ذہن میں نہیں, کہ اس نے اپنے گھر میں ابو جہل کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا. یہ اخبار کی پوری کٹنگ تھی. مجھے جس نے بھیجا وہ بندہ بڑا معتبر تھا, تو یہ میرے لیے نا بڑی پریشانی والی بات تھی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ابو جہل کے ماننے والے جو ہے نا وہ دم کٹے ہیں, ان کی نسل ختم ہو جائے گی. یہ جو سورۃ الکوثر ہے, میں نے اسے فیس بک پر شیئر کر دیا کہ میں نے کہا یہ وقت آ گیا ہے. حالت دیکھیں ایسے لوگوں کی کہ ابو جہل کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر حماد لکھنی صاحب جو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ڈین ہے فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے, ان کا فون آیا کہ آپ کے پاس اس خبر کا سورس کیا ہے. یہ جو کہ 12-13 سال پرانی بات ہے, تو مجھے وہ بندہ یاد نہیں کہ کس نے. میں نے کہا کہ فلاں بندہ ہے, وہ بندہ بڑا معتبر ہے اور اس نے مجھے میسنجر پہ یہ بھیجا, تو میں نے یہ شیئر کر دیا. انہوں نے کہا اس کی تصدیق کرے. تو میں اس صاحب کے اکاؤنٹ میں گیا, چھان مارا, گوگل کیا, اور پتہ نہیں کہ مجھے وہ خبر کہیں نہیں ملی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو وہ ڈیلیٹ کی اور ڈاکٹر صاحب کو میسج کیا کہ معذرت وہ خبر غلط تھی, اس کا کوئی سر پیر مجھے ملا نہیں ہے. تو بچوں ایسی بیسیوں چیزیں, بلکہ بیسیوں نہیں ہزاروں چیزیں روزانہ فلوٹ ہو رہی ہیں. ابھی میں آپ کو صرف 3 یا 4 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں. یہ عامر تاثیر, عامر مسرور یہاں موجود ہے. یہ 3-4 دن پہلے, اچھا میں نے اس کے بعد توبہ کر لی کہ کبھی بھی شیئرڈ چیز آگے شیئر نہیں کرنی. جھوٹ ہے. اخبار کیا, آپ کے پاس سامنے ویڈیو بھی ہو نا تب بھی شیئر مت کریں. ایک تو ویسے بھی کوئی غلط چیزیں تو ویسے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اسلام ستر مسلم ایبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ کے سامنے کسی کا عیب آ جائے نا, تو آپ کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی چاہیے. کیا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, کہ جو مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. میں اور آپ گناہ نہیں کرتے کیا؟ اگر اللہ ہمارے ماتھے بھی لکھ دیتا تو ہم کسی کو منہ دکھا سکتے؟ تو کسی کا عیب پتہ چلے تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ پردہ پوشی, پردہ ڈالے. تو ہر سنی ہوئی بات کو آگے, ابھی یہ میں بتا رہا تھا 3-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک پوری پراپر ایک پوسٹ آئی اور وہ آج کل بھی چل رہی ہے کہ نعت کا ایک بڑا نام قاری وحید ظفر صاحب کا کینیڈا میں انتقال ہو گیا. اب میں جب یہ پوسٹ دیکھی تو ظاہر ہے قرات النعت سوسائٹی سے وابستہ, پھر نعت کا ایک بڑی قداور شخصیت, بچپن سے ان کی نعتیں کانوں میں, ان کو سنتے ہوئے بڑے ہوئے, ایک دھچکا لگا. اور پھر میرے پاس ایک فورم تھا, تو میں نے کہا اس غم کی خبر کو میں اپنے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جو نعت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. تو میں نے اپنے پیج پر لگا دی قرات النعت سوسائٹی کے, تو بیچ میں کمنٹ آنا شروع ہو گیا. عامر مسرور کا مجھے کال بھی آ رہی تھی, شاید سائلنٹ پہ تھا. تو میں نے دیکھا نیچے کمنٹ, تو میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا. پھر میں نے سرچ کیا تو ان کے کوئی بھائی تھے جو کینیڈا میں. اب دیکھیے ان کی پکچر, ان کا نام, خبر غم فلاں,
اور پراپر کسی نے اس کو بنایا اور وہ کر دیا، اور میں نے بھی انجانے میں آگے شیئر کر دیا۔ یہ دو باتیں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ آج آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ ایک تو کوئی بھی آپ کو کوئی بات کرے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ کے کانوں نے سنا نہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی دھوکہ دیتی ہیں، آپ کے کان بھی دھوکہ دیتے ہیں، آپ آدھی بات سنتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے ویڈیو کلپ ہوتے ہیں، وہ ایک وہاں سے نہ نکالتے ہیں، پیچھے سے بھی کاٹ دیتے ہیں، آگے سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یا ایک درمیان سے کاٹتے ہیں، پھر آگے سے کاٹتے ہیں، پھر آگے سے کاٹ کے ایک بات جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو وہ سنا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے۔ مت شیئر کریں۔ آج آپ اس مجلس کا جو لبے لباب ہے، یہ عہد کریں کہ ہم انسٹا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اگر اس پر قرآن و حدیث بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر سجیلا جانتی ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے، ڈاکٹر محبوب علی شاہ، ہیڈ ماسٹر بابا نگر کے ڈسٹرکٹ میں کسی اسکول کے۔ ایک دن ان کا مجھے واٹس ایپ آیا، قرآن کی آیت، اور انہوں نے وہ اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہوا۔ مجھے متن کہے، اس کا مفہوم کہے کہ یہ اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا یہ ظاہر ہے کہ ہم قرآن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وابستہ ہمارا رزق بھی اسی سے ہے، اور قرآن و حدیث سی ہے، تو اتنا تو سمجھ لگ جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ نیچے سورت کا نمبر، آیت نمبر بھی دیا ہو۔ اب آپ میں کیا کرتے ہیں، اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیات کو بھی میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا یار یہ آپ نے لگایا ہے اور مجھے بھی بھیجا ہے، مجھے یہ متن قرآن لگتا نہیں ہے، یہ اللہ کا لہجہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ اور میں نے پھر وہ آیت دیکھی تو وہاں تو اس آیت مطلب وہ نمبر، وہ سورہ، اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، پھر معذرت کا میسج آیا۔ تو یہ کوئی بات آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن ہے؟ ابھی آپ دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں، وہ تو آپ بالکل ہی نہ کریں۔ طے کر لیں کہ زندگی میں کبھی سنی ہوئی بات، آئی ہوئی پوسٹ کو آگے ہم نے پاس آؤٹ نہیں کرنا۔ قرآن و حدیث کے نام پہ بھی مت کریں جب تک آپ کو تصدیق نہیں ہوتی۔ اب آپ کوئی آیت شیئر کر رہے ہیں اور وہ آیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کا فرمان ہے نہیں ہے۔ اور آپ کے شیئر کی وجہ سے کوئی اعتقاد کر کے کوئی عمل کر لیتا ہے، تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ ہمارے سر ہوگا۔ اور حدیث، اس بارے میں تو معذرت کے ساتھ ہمارے جو خطباء ہیں نا، وہ بھی یعنی موضوع حدیث کو بھی بیان کریں گے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے فیبریکیٹڈ، گھڑی ہوئی، کسی نے خود سے بنائی۔ اب وہ جناب حدیث شیئر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ یہ جو حدیث میں آپ کو بیان کرنے لگا نا، یہ متواتر ہے۔ قرآن مجید کے بعد سند کے اعتبار سے سب سے جو مضبوط حدیث سمجھی جاتی ہے وہ متواتر سمجھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ ہر دور میں اس کے راوی اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ تو اگر کوئی حدیث تواتر کو پہنچتی ہے تو وہ یہ حدیث پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا مجھ پر، کیا مطلب کہ جو بات میں نے نہیں کی وہ میری طرف منسوخ کی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ تو ہم جو سنی ہوئی حدیث آگے پھیلا رہے ہیں، یا تو جس ادارے سے، جس آپ نے پلیٹ فارم سے لی، آپ کوئی فیس بک یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے پیج سے لی جو بڑے مستند ہیں، تو پھر تو آپ شیئر کریں۔
اب کر کیا رہے ہیں آپ؟ نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں حدیث پاک کو آگے، بڑا ثواب کا کام ہے حدیث آگے پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت، ایک ہی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں یہ ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں۔ تو حدیث پاک کو آگے منتقل کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اگر وہ تحقیق نہ ہو اور وہ کوئی جھوٹی بات ہو تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ عذاب کا کام ہے، بھلے بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ کوئی آپ اچھی بات پہنچا رہے ہیں لیکن وہ اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ تو میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آج ہی عہد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے تقاضے پر عمل کریں گے کہ ہم ہر سنی ہوئی بات آگے منتقل نہیں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔